بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف بنیادی طور پر دو چیزیں آتی ہیں. ایک اس کی نعمتیں آتی ہیں اور ایک اس کے احکام آتے ہیں. صبح کے احکام، شام کے احکام، رات کے احکام، غریبی کے احکام، مالداری کے احکام، سفر کے احکام، حضر کے احکام. جو حال ہوگا اس حال کا حکم آئے گا کہ بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ایک رخ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کا ہوتا ہے. جو حکم صبح کے ہیں اگر کوئی اسے شام میں پورا کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو حکم شام کے ہیں اسے کوئی صبح پورا کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ہر وقت کے ساتھ اس کے احکامات ہیں. دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف ہے وہ اس کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور نعمتوں کو استعمال کرنے والے، نعمتوں کی حاجت والے بھی پیدا کیا. تو نعمتیں بھی ہماری طرف ہیں اور حکم بھی ہماری طرف ہے. اور ہم کو تعلیم بھی ہے کہ نعمتوں کی طرف کیسا رخ کرنا ہے اور حکموں کی طرف کیسا رخ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے جو آپ سب بہت سے حضرات کو یاد ہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مشہور دعا ہے جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے. اس میں یہی بات ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضور اپنی دعاؤں میں بھی داعی ہے، اپنی دعوت میں بھی داعی ہے. آپ اپنی دعاؤں میں بھی داعی ہیں. جو دعائیں آپ نے ہم کو سکھائی ہے اس میں ہماری حاجت بھی ہے اور ہماری دعوت بھی ہے. تو آپ اپنی دعاؤں میں بھی داعی ہیں اور اپنی دعوت میں بھی داعی ہیں. آپ کو اللہ نے ایسا بنا کر بھیجا ہے. بعثت مبلغا وداعیا، فرمایا بعثت مبلغا وداعیا وليس الی من الہدایۃ شیء. اللہ اکبر. وخلق ابلیس مزینا وليس الیہ من الضلالۃ شیء. بنیادی بات بتائی ہے. فرمایا کہ مجھے اللہ نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے. بلغ ما انزل الیک. حکم ہے آپ کو کہ جو باتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں آپ اس کو بندوں تک پہنچائیے اور ان کو سکھائیے کہ اس بات کا یہ درجہ ہے، اس بات کا یہ درجہ ہے، اس بات کا یہ درجہ ہے.
تو فرمایا مجھے مبلغ بنا کر بھیجا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، داعی بنا کر بھیجا ہے، باقی ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یوں کہا کسی کو ہدایت دینا اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دینا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسے ہی فرمایا شیطان کو جو مقابل میں ہے، مقابل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ مقابل میں کہ ابلیس کو طاقت دی ہے مزین کرنے کی، کہ وہ تمام گناہوں کو، نافرمانی کے کاموں کو، دنیا کے سامان کو مزین کر کے پیش کرے گا انسانوں کے سامنے۔ دیکھو یہ کتنا اچھی چیز ہے، یہ کتنا اچھی چیز ہے، یہ کتنا اچھی چیز ہے۔ زینت دینا کسی معصیت کو، کسی گناہ کو، یہ اس کا کام ہے۔ کسی معصیت اور نافرمانی کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان بیچارہ کمزور ہے، وہ اس گناہ میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، کب تو جانے تیرا اللہ جانے۔ یہ وہ اس کا کام ہے کہ آدمی کو پھنسا کر چھوڑ دے۔ تو یہ مقابل طاقتیں ہیں، ایک طاقت نبی کو دی ہے، ایک طاقت شیطان کی ہے۔ لیکن مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، رہبری کرے گا۔ شیطان صرف بہکائے گا۔ شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ لوگوں کو دوزخ میں لے جائے، بہکانا اس کا کام ہے۔ تو یہ ہر ایک کے کام کا معیار سمجھایا ہے ہم کو، اور پھر ہم کو ہدایت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں تمہاری طرف نبیوں کے ذریعے سے آوے تم اس کا اتباع کرو، اپنی زندگی کو اس کے تابع کرو۔ یہ مطلب ہوتا ہے اتباع کا۔ ہماری دعوت اور تبلیغ کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم کسی کو مسلمان نہیں بناتے، بلکہ جو مسلمان ہیں ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ اللہ کے نبی کی طرف، ان کے طریقوں کی طرف کرے۔ زمانے کی رفتار کیا ہے، خاندانوں اور برادریوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ نہیں، بلکہ ہم کو خاص طور سے اللہ نے ہم کو راہیں بتائی ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، اور یہی دعوت ہے، یہی تعلیم ہے کہ زندگیوں کا رخ طریقوں کی طرف کیا جائے۔ ماحول ہوتا ہے، خاندانی روایتیں ہوتی ہیں، قومی روایتیں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں، بلکہ ایک راستہ ہوتا ہے جو نبی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ ہمارا جو تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ علم و ذکر دینی زندگی کی دو پٹڑی ہے، جیسے ریل کی پٹڑی ہوتی ہے۔ ریل بغیر پٹڑی کے چلے گی؟ کیوں بھائی کہ نہیں چلے گی؟ پٹڑی ریل کے لیے، ریل پٹڑی کے لیے۔ اس پٹڑی کا دوسری جگہ استعمال نہیں ہوگا، ریل کے لیے استعمال ہوگا، اور ریل پٹڑی پر ہی چلے گی۔ ان میں تلازم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ علم و ذکر یہ پٹڑی ہے دو، دینی زندگی گزارنے والوں کے لیے اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ریل کو اس پر چلائے۔ یہ مقصد ہے علم و ذکر کا۔ علم سے کیا مراد ہے اور علم سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو علم سے دو باتیں دینا چاہتے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک بات بنیادی طور پر علم سے یہ دیں گے کہ وہ ہم کو فضائل کا علم دیں گے،
بندوں کو نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے بندوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی دبدبہ، کوئی دوش ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک تو ان کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے ہر نبی کی، کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ان کی پاکیزہ زندگی. پھر جب ان کا وقت آتا ہے اپنے کام کو ظاہر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ اپنے کام کو ظاہر کرتے ہیں. تو لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کو جادوگر بتایا، یہ بتا فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو میں تو ایک لمبی عمر تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں. نبوت تو بعد میں ظاہر ہوئی ہے. وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تو تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے 40 برس کی، پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ اگر اس کو کوئی اور چیز کرنی ہوتی تو اس عرصے میں وہ کرتا. تو نبی کی زندگی میرے دوستوں پاکیزہ ہوتی ہے پہلے سے ہی. جی ہاں، پھر وہ اپنے مقصد زندگی پر لوگوں کو لاتے ہیں، اور مقصد زندگی پر لانے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو بشارتیں سناتے ہیں. کیونکہ آدمی کے اندر اپنے نفع کا حرص ہے. ہر آدمی اپنے نفع کا حریص ہے کہ مجھے نفع ہو جاوے، مجھے کامیابی ہو جاوے، میرا مقصد پورا ہو جاوے. یہ ہر آدمی میں اپنا حرص. دوسری صفت اس کے اندر ہوتی ہے انسان کے اندر خوف، کہ میں کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جاؤں. ہاں، حال میں بھی مستقبل میں بھی کسی خطرے سے میں دوچار نہ ہو جاؤں، اس کا اس کو خوف ہوتا ہے. ہاں، اور اپنے نفع کی حرص اور امید ہوتی ہے. یہ آدمی کی فطرت ہے کہ اپنے نفع کا حرص اور امیدوار اور اپنے خطرے سے ڈرنے والا، یہ اس کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ہم کو اپنے راستے پر ڈالا ہے کہ جو جس چیز کا اس کو حرص اور شوق ہے اس کے دینے کے وعدے کیے ہیں. ہاں، دینے کے وعدے کیے ہیں اللہ نے کہ تم کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے. قرآن شریف میں 2 چیزیں ہیں، ایک شرطیں ہیں اور ایک وعدے ہیں. شرطیں ہم پوری کریں گے، وعدہ اللہ پورا کرے گا. ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ کچھ شرطیں لگا رکھی ہے اللہ نے، وہ شرطیں بندے پوری کریں گے، اور وعدہ کہ وعدہ اللہ پورا کرے گا. دعوت میں یہ ہوتا ہے. اس میں ایک قسم حکموں کی یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم کو نفع بتایا ہے، فائدہ بتایا، فضیلت بتایا اور ڈرایا بھی ہے کہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا اور کرو گے تو یہ ملے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. ہر نبی کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں فضائل کا علم ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ پر یقین اور اللہ کے وعدے پر چلانا چاہتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی بات مان لی تو اللہ تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے، اور نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس طریقے سے وہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ ایک بات اور بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں کہ تم اللہ کی قدرت پر غور کرو. تو قدرت سمجھاتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اکیلے نے یہ سارا بنایا ہے اور سارا چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
اور اس کا کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے. ہاں دونوں باتیں نہیں ہیں. اللہ کا کوئی جنس بھی نہیں، ضد بھی نہیں. بری ذات ازت و ہمت ضد و جنس، غنی ملک شطاعت جن و انس. ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کی تعریف میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ بری ذات ازت و ہمت ضد و جنس، غنی ملک شطاعت جن و انس. کہ اللہ کی مبارک ذات بری اور پاک ہے. کہ کس سے پاک ہے؟ کہ ضد سے اور جنس سے. ضد کہتے ہیں مقابل طاقت کو، جیسے آگ اور پانی، اور جنس کہتے ہیں موافقت طاقت کو، جیسے ایک آنکھ دوسرے آنکھ کے لیے. تو ایسی کوئی طاقت اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اکیلا ہے. نہ ضد میں کوئی طاقت ہے، نہ جنس میں کوئی طاقت ہے. ہاں بلکہ وہ اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ تنے تنہا وہ اکیلا ہے. ہاں یہ تعریف کرائیے کہ بری ذات ازت رحمت ضد و جنس، غنی ملک شطاعت جن و انس. دوسرا کیا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہت انسانوں اور جناتوں کی اطاعت کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے حاکم کی حکومت رعیت کی وجہ سے ہے. رعیت الٹ گئی تو اس کی حکومت الٹ گئی، رعیت الٹ گئی تو حکومت الٹ گئی. کہ حاکم کی حکومت رعایا کی وجہ سے ہے. خدا کی خدائی اور خدائی کا ملک جناتوں اور انسانوں اور فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ان سے بری ہے. ہاں بلکہ وہ اپنی ذات سے خود واجب الوجود ہے. ہاں کسی کی طرف اس کی حاجت نہیں ہے، سب کی حاجتیں اس کی طرف ہے. سب کی حاجتیں اللہ کی طرف ہے، اللہ کی حاجت کسی کی طرف نہیں ہے. اللہ غنی ہے، یہ اللہ کی شان ہے. ہاں اعلیٰ اور بالا، کہ نہ اللہ سے کوئی اعلیٰ ہے نہ اللہ سے کوئی بالا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جی ہاں یہ خدا کی خدائی ہے. تو نبیوں نے سب سے پہلے خدا کی خدائی کی پہچان کرائی ہے. دوسری بات کہ ساری چیزیں وہ اللہ کے تابع ہیں. سارے خزانے اللہ کے ہیں اور اس کے تابع ہیں. ہر قسم کے خزانے ہیں، آفتوں کے بھی اور نعمتوں کے بھی، اور وہ اللہ کے قبضے میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہاں بلکہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اور حکمت کے ساتھ ان خزانوں میں سے مخلوق کی طرف نکالتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، حکمت سے دیتے ہیں. جی ہاں بعض مرتبہ خزانوں میں سب کچھ ہے لیکن دیتے نہیں ہے، دیتے نہیں ہے، بند کر کے رکھ دیا. جی ہاں بند کر دیا. کہ کیوں بند کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بند کریں گے تو ظلم کرنے کے لیے بند نہیں کریں گے، تنگ کرنے کے لیے بند نہیں کریں گے، بلکہ حکمت سے بند کریں گے. کوئی حکمت ہے، کوئی حکمت ہے، وہ حکمت اللہ جانتا ہے. اس حکمت کی وجہ سے اس کو بند کیا ہے. پھر اس کا وقت آئے گا، حکمت کا اب تقاضا نہیں ہے تو اپنے فضل سے اس نعمت کو کھول دیں گے. حکمت سے بند کریں گے، فضل سے کھولیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ہے کہ اللہ کوئی چیز بند کریں گے تو یہ نہیں کہ کوٹا ختم ہو گیا اب کہاں سے لاویں، کیسا نہیں، بلکہ حکمت سے بند کیا ہے اور فضل سے کھول دیتے ہیں. خدا گر حکمت میں بندت درے کشایت میں فضل دگری دی گرے. جو اللہ کو جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا گر حکمت میں بندت درے کشایت میں فضل دگری دی گرے. کہ اگر اللہ تعالیٰ حکمت سے کوئی دروازہ بند کرے گا تو یہ نہیں کہ اس وقت ختم ہو گیا ہے، کہ نہیں، بلکہ حکمت سے بند کیا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دینا ہے. جیسے ماں کا دودھ بند ہو گیا بچے کے لیے، جی ہاں، تو اب ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد
وہ بچہ مر جائے گا کہ نہیں، اب اس کے لیے اس کے فضل سے سب دروازے کھل جائیں گے. یہ دستور ہے. اور یہ باتیں اس لیے سمجھائی گئی ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی شان سے واقفیت ہو جائے کہ اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی صفات ہے. ان صفات کو جان کر دو باتیں پیدا کرنی ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. ہاں کہ ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کفر والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے دشمنی ہوتی ہے. ہاں تو اللہ سے محبت پیدا کرنے ہے. تو محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے انعامات، اپنے اکرامات اور اپنی صفات بتائیے. اپنی صفات بتائیے کہ میری یہ صفت ہے، میری یہ صفت ہے. کہ اللہ کے دربار میں کرم ہے. کرم کہتے ہیں بخشش کو، کرم کہتے ہیں بخشش کو. جو کریم ہوتا ہے وہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے بھی دے. شکی مانگنے سے دیتا ہے. ایک ہوتا ہے شکی، جب ان کے پاس ہو جائے گا تو وہ کو دے دے گا. شکی آدمی ہے. تو ایک سخاوت ہے کہ وہ مانگنے والوں کو کوئی نام ملا. یہ بہت سے شکیوں کے قصے ہوتے ہیں دنیا میں. جی ہاں، کہ کوئی سر مانگنے گیا ہے. حاتم طائی بہت شکی تھا، تو کوئی سر مانگنے گیا تو وہ سر دینے کے لیے تیار ہو گیا. کیا بہت شکی ہے. ہاں تو ایک تو ہوتا ہے شکی کہ وہ اپنی ضد دے دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت ہم کو سنائی ہے کہ اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ کریم. کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی معاملہ کرے گا تو اپنی شان صفات کے حساب سے معاملہ کرے گا، مانگنے والے کی حاجت کے حساب سے نہیں کہ اس کو اتنے حاجت دے دو. دنیا میں یہ نظام ہے کہ اتنے حاجت ہے کہ اتنا دے دو، اتنے حاجت ہے اتنا دے دو. کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیں گے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کے لیے چاہیں روزیوں کے دروازے کھول دیں گے. ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے. اور جس کے لیے چاہے دروازہ بند کر دیں. ان کو صبح کی فکر ہے کہ صبح بچے روئیں گے، کیا کھلاؤں گا، ابھی تو کھلا دیا. ہاں یہ دونوں سنتیں اللہ تعالیٰ کی ہے. تنگ بھی کرے اور کھول کے بھی دے. ہاں اس لیے نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کی شانیں ظاہر ہوتی ہے. ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اپنے شانیں بتاتے ہیں تاکہ وہ کسی حال میں اللہ سے نہ کٹے اور اللہ سے نہ بہکے. کہ بہت زیادہ مل گیا تو بہک گیا، نہیں ملا تو نا امید ہو کے کٹ گیا. کیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اپنی شان ہے کہ اللہ کو پہچانے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کو چاہے گا کھل کے روزی دے گا اور جس کو چاہے گا تنگ کر دے گا. یہ کیوں؟ یہ حکمت ہے، حکمت کا تقاضا ہے. اس لیے ہم کو یہ حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھو. ایمان والوں کو اللہ کی یہ شان صفاتیں سکھائیے، بتائیے. اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہو. ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے. جی ہاں، ساری مخلوق بھی اس کی ہے اور سارا حکم بھی اس کے ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر. یہ کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی
اور فیصلہ اور حکم بھی اللہ کا، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ اپنے مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کرے، نفع کا نقصان کا، ہاں وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہاں بڑی وسعت ہے، اور رسول نے یہ بتایا کہ اپنے پروردگار کے ساتھ تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ ہاں یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی کسی حالات میں آ جاتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ تو ایسا ہے، اتنا پابند ہے، دیکھو تیرے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تیرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ہاں یہ تیرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ چاہتا تو وہ زندہ رہتا، اللہ چاہتا تو اچھا ہوتا تھا۔ جی ہاں، اس کو اغوا کہتے ہیں، یہ بہکاتا ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر چیز حکمت سے کرتا ہے، اور شیطان انسانوں کو حالات سے ڈراتا ہے۔ جی ہاں، حالات سے ڈراتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کرے تو کہ تو جائے گا اللہ کے راستے میں، ان کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ہاں، اب آدمی حیرت میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، بعض مرتبہ وہ پچھڑ بھی جاتا ہے، نہیں جاتا، ہاں اسے اغوا کی وجہ سے۔ تو ایسے موقع پر تعلیم دی ہے کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، کہ اللہ نبی سے فرماتے ہیں کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ نبی کہہ دو کہ کچھ نہیں ہوگا ہم کو، جو ہمارے رب نے پہلے لکھا ہے وہ ہوگا۔ مصیبت لکھی ہے تو مصیبت آئے گی، راحت لکھی ہے تو راحت آئے گی، تندرستی لکھی ہے تو تندرستی آئے گی، بیماری لکھی ہے تو اللہ تمام چیزیں لکھ چکا ہے۔ جی ہاں، اور جو جو چیزیں لکھی ہیں ان کو ہر روز عمل میں لاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کو اپنے عمل میں لاتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر روز وہ اپنے کام میں ہے۔ جیسے آپ ادھر اپنے کام میں ہوتے ہیں، اپنی ضروریات میں ہوتے ہیں، کہ اللہ ہر روز اپنے کام میں ہے، اس نے اپنے کاموں کو لکھا ہے۔ جی ہاں، پھر ان کاموں کو روزانہ عمل میں لاتے ہیں۔ آج اس کی موت ہے، اس کو موت دینی ہے، آج اس کو روزی دینی ہے، آج اس کو شفا دینی ہے۔ ہاں، تعارف کرایا کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر روز وہ اپنے کام میں ہے۔ ہاں، ایسے نہیں ہے کہ سب مخلوق کام کر رہی ہے، کہ ہر روز اللہ اپنے کام میں ہے، وہ اپنے کاموں کی ترتیب تنفیذ اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ ہم کو ہمارے دین نے بتایا ہے، اس لیے تاکہ کوئی اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ جو کچھ کریں گے حکمت سے کریں گے، بعض چیزیں تم کو ناگوار معلوم ہوگی وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، بعض چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ یہ کہا ہم سے، یہ کہا ہم سے، کیوں کہ دین پر چلنے والوں پر زیادہ تر حالات آتے ہیں، موافق حالات بھی آتے ہیں، ناموافق حالات بھی آتے ہیں، یہ دونوں حالات۔ تو حالات کا اعتبار نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، جیسے صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، دن ہوا، کہ حالات کو قرار نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے حالات کی وجہ سے کوئی اللہ سے ناراض نہ ہو، اور حالات کی وجہ سے کوئی اللہ پر نہ اتراوے۔ کیسے حالات ہو گئے کہ حالات امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیے۔ جی ہاں، کہ اس میں کون کیسا چلتا ہے، حالات کو بھی پیدا کیا ہے، نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔
نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور نعمتیں پیدا کر کے دیتے بھی ہیں. مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے کہ مانگے تو دوں، بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بغیر مانگے دینا اور اپنی شان سے دینا. جی ہاں، یہ اللہ کی شان ہے. یہ شان اللہ تعالیٰ کی نبیوں نے ہم کو سمجھائی ہے. ہاں کہ اللہ کی شانیں ہیں، قرآن کریم بھرا ہوا ہے ان باتوں سے. ہاں یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ پر جس طرح ہمارا ایمان ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو جاوے. کیا ہو جاوے؟ کہ اللہ پر ایمان بھی ہے. اور کیسا ایمان؟ زبردستی کا کہ نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بڑے تیز ہیں، بڑے سخت ہیں، کہ وہ اللہ کی بات محبت سے مانتے ہیں. گلا دبا کر کے بات نہیں منوائی جا رہی ہے، بلکہ محبت سے مانتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اپنے اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ کہ اس کی نعمتیں کھاتے ہو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. جی ہاں، حیات دیتا ہے. تو اس لیے اپنے اللہ سے کہ اپنے اللہ سے محبت کرو اور محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو. یہ اصل مسئلہ ہے. ہمارا اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا ہے کہ اس کے بندے بن کر، اس کے تابعدار بن کر زندگی گزارے. اطاعت ہی اصل ہے جس کے لیے نبی آتا ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے. اپنی نفسانیت میں سے، اپنے خواہشوں میں سے، اپنے ماحول میں سے آزاد ہو جائے اور اللہ کی اطاعت پر قائم ہو جائے. یہ دعوت ہے. تو اصل دعوت جو ہے وہ اللہ کے اطاعت کی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے اللہ کے دے تو کسی اور کام کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس کام کے لیے کہ وہ نبی اللہ کے بندوں کو ان کی ذمہ داری سمجھا کر اللہ کی اطاعت پر قائم کرے. ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا تاکہ سارے عالم میں اللہ کی اطاعت کی بات چلے. جی اللہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کی صفت ہے کہ اللہ کہ آپ کو سارے عالم کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ اطاعت کریں گے تو بشارتیں سنیں گے، اچھے حالات دیکھیں گے. لوگ نافرمانی کریں گے تو ان پر انذار یعنی ڈراونے حالات آئیں گے. تو یہ سارے عالم کے لیے ہے. تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور یہی مقصد ہے دعوت اور تعلیم کا کہ دعوت دی ہے، تعلیم دی ہے تاکہ ایک ایک کی زندگی اطاعت پر آوے. اطاعت اجتماعی بھی ہوتی ہے، اطاعت انفرادی بھی ہوتی ہے. اطاعت اجتماعی بھی ہوتی ہے. بعض کام ایسے ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر کیے جاتے ہیں، اکیلے کا نہیں چلو. جمعہ کی نماز اکیلے کوئی پڑھے گا؟ کیوں بھائی؟ کہ نہیں، جمعہ ایک آدمی کا نہیں ہوگی، عید ایک آدمی کے لیے ہوگی، حج ایک آدمی کے لیے ہوگی. تو بعض کام مل جل کے کرنے کے ہیں عبادتوں میں، دوسرے کاموں میں، اور بعض کام انفرادی طور پر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کرنی ہے اطاعت. جی ہاں، کہ بندوں کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. دعوت اطاعت کی ہے کہ اطاعت کرو. اطاعت کا مفہوم عبادت سے اور زیادہ ہے. عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. معاذ ابن جبل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ حضرت معاذ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا. انہوں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے. جیسے ان کی عادت تھی کہ اللہ و رسولہ عالم،
اور یہ سوالات بھی اسی لیے ہوتے تھے کہ جو چیز ان کے کام کی ہے، جو حق ان کے اوپر ہے، وہ ان کو بتانا ہے۔ اللہ نے دنیا کو میرے بھائیوں دارالحقوق بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ جس طرح یہ حاجتیں پوری کرنے کی جگہ ہے دنیا، ایسے ہی یہ حقوق ادا کرنے کی بھی جگہ ہے۔ حاجت تو ہر حاجت مند کو محسوس ہوتی ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے تو میں پیاس محسوس کروں گا، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بھوک محسوس کریں گے۔ ایسا ہر جاندار وہ حاجت کو محسوس کرتا ہے، اس لیے حاجت کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ وہ تو خود اپنی حاجت محسوس کر کے اس کا طریقہ اختیار کرے گا۔ ہاں، نبی یہ بتائے گا انسانوں کو کہ حاجت پوری کرو، لیکن حاجت کا طریقہ معلوم کرو۔ حاجت کا طریقہ معلوم کرو تو تبلیغ طریقوں کی ہوتی ہے، حاجتیں تو خود پیدا ہوتی ہیں اندر۔ جی ہاں، کہ وہ طریقوں کی تبلیغ کرتے ہیں کہ کھانا اس طرح کھانا ہے، کمانا اس طرح ہے، وضو اس طرح ہے۔ تو حاجتوں کے پورا کرنے کی تبلیغ ہے، حاجت تو اندر خود پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اس کو طریقے کہتے ہیں کہ نبیوں کے ذریعے سے طریقے ملتے ہیں، کیونکہ حاجت تو پہلے سے ہی ہے۔ ایسے ہی نبیوں کے ذریعے سے ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ ذمہ داریاں دو چیزوں کی ہوتی ہے، جانی ذمہ داری، مالی ذمہ داری۔ جانی ذمہ داری اور مالی ذمہ داری، یہ دو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں۔ جانی ذمہ داری، حیات دی ہے، اولاد دی ہے، یہ جانی نعمتیں ہیں۔ مال دیا ہے، جی ہاں، دولت ثروت دی ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ تو یہ نعمتیں بندوں کی طرف آتی ہے۔ ان نعمتوں کے تعلق سے کیا حق ہے؟ کہ ان نعمتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ نعمتیں وہاں استعمال ہو جہاں اللہ راضی ہوتا ہو۔ یہ مسنون دعاؤں میں یہ تعلیم ہے۔ جو مسنون دعائیں ہیں نا، وہ دعا بھی ہے اور وہ دعوت بھی ہے، لیکن بیچارے ہم عربی والے عربی جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، ورنہ ان دعاؤں میں دعوت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، یہ محسوس کریں گے کہ اس میں دعوت بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں حاجت بھی ہے اور مقصد کی طرف رہبری بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، دنیا بنی ہے جس دین کے لیے، دنیا دین کے لیے بنی ہے۔ کہ دنیا میں انسانوں کو پھیلا کر کے اللہ نے دین اتارا ہے۔ اور پھر دین اتار کر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کون دین پر چلتا ہے، کون دین چھوڑتا ہے۔ امتحان ہے۔ دنیا کو میٹھا بنایا ہے۔ کسی کو دنیا کڑوی لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ ہاں، کڑوی لگے تو تھوک دے، چھٹکارا حاصل کر لیں، لیکن کوئی چھٹکارا حاصل کرنے والا نہیں ہے، سب اندر گھسنے والے ہیں۔ کیوں کہ وہ میٹھی ہے۔ یہ بات ہم کو نبی نے بتائی ہے کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا کیسی ہے؟ کہ دنیا میٹھی بھی ہے، ہری بھری بھی ہے۔ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری بھی ہے۔ یہ تشبیہ ہے۔ پہلی بارش ہوتی ہے زمین پر تو جو گھاس اگتی ہے وہ بہت ملائم ہوتی ہے اور بہت میٹھی ہوتی ہے۔ پھر جو جانور اس کو چلتے ہیں، وہ کترتے ہیں تو پھر اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ لیکن جو پہلی گھاس ہوتی ہے وہ بہت ریشم کی طرح نرم اور میٹھی، اس کو وہ تشبیہ دی ہے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے۔ ہاں،
تو ظاہر بات ہے جب ہری بھری اور میٹھی ہے تو جنت اس کا طالب ہوگا. ہاں، اور انسان تو خاص طور سے، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دیا، جانوروں کو سمجھ نہیں دیے، تو یہ تو ضرور اس کے طالب ہوں گے. تو فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو ایک کے بعد ایک کو لائیں گے. پہلے کون تھے اس دکان پر، اس کاروبار پر؟ کہ میرے دادا تھے. اب کون ہے؟ کہ میرے ابا ہے. یہی تصویر ہے. پھر ابا بھی چلے گئے، اب کون ہے؟ کہ اب ان کے بیٹے ہیں. پھر بیٹے چلے گئے، اب کون ہے؟ اب ان کے پوتے ہیں. یہ نظام ہے. ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہ، کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں ایک کے بعد ایک کو لائیں گے. کہ پہلے دادا تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کا نظام تھا، پھر وہ چلا گیا، پھر ابا آئے، پھر بیٹے آئے، پھر پوتے آئے. ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہ فینظر کیف تعملون، اور تم کو دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یہ نہیں کہ تم کیا کماتے ہو. دنیا والے تو دیکھتے یہ کیا کماتا ہے. جی ہاں، اور اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. یہ چیزیں دیکھ کر عمل کا امتحان ہے. یہ دعوت ہے کہ دنیا کی چیزیں اور اسباب دے کر کے تمہارے عملوں کا امتحان ہے کہ تم اپنے عمل میں کیسے ہو. کیونکہ دنیا آدمی اپنی صلاحیت کو دنیا پر لگاتا ہے، جس طرح تاجر اپنے مال کو تجارت پر لگاتا ہے. تاجر اپنے مال کو اپنی تجارت پر لگاتا ہے نفع کمانے کے لیے. اصل نفع ہوتا ہے، اس کو کمانا ہے، اس لیے وہ اپنے مال کو اپنی تجارت پر لگاتا ہے اور تجارت کرتا ہے. یہ تو مال کے لحاظ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلی اور عام بات کہتے ہیں حدیثوں میں. وہ اگلی اور عام بات یہ ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے. یہ فرمایا ہر آدمی تاجر ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها. یہ کہہ رہا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها، کہ ہر آدمی تاجر ہے. جی ہاں، یہ نہیں کہ دکان کھول کے بیٹھا ہے وہی تاجر ہے، کہ وہ اپنے مال کا تاجر ہے، اور ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے. یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں آ کر ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا. جی ہاں، دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے. جی ہاں، تو ہر آدمی دنیا میں آ کر اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها. پھر صلاحیت لگا کر بعض لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری میں کامیاب ہو جائیں گے سدا مدا کے لیے. ہاں، اور بعض لوگ اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے. یہ نظام سمجھایا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها موتقها، کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگاوے گا، پھر اپنی صلاحیتوں میں سے بعض اپنے آپ کو پریشانیوں میں سے مشاکل میں سے نکال کر کامیاب کر دیں گے، اور بعض اپنی صلاحیتوں کو کہ ہلاکت میں ڈالیں گے، خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی صلاحیتیں بھی برباد ہو جائیں گی. یہ عام بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی صلاحیتوں کو لگانے کے لیے راستہ قائم کیا ہے. وہ نبیوں والا راستہ ہے. وہ راستہ بندوں کو صلاحیت لگا کر کے اللہ کے پاس لے جائے گا، اللہ کی رحمتوں میں لے جائے گا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے سبیل،
اور اس راستے میں کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کوئی جگہ بیٹھا ہے کہ نا؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ میں بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی اس جگہ پر ہے وہاں کے لیے، کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. وہ دعوت عبادت کی ہے، کیونکہ اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے عبادت کا ہے. جی ہاں، کہ تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا رب ہے، اور رب ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. اس لیے زندگی کی بڑی ذمہ داری میرے بھائیوں یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی جائے. عبادت کے لیے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے. جناتوں میں انسانوں میں یہ تو ایک ہے، فرشتے الگ ہیں. فرشتوں کی عبادت پر کوئی جزا سزا قائم نہیں ہوگی، وہ تو ہے عبادت کے لیے، ان سے دوسرا کام نہیں ہوتا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ جس کام کے لیے پیدا وہی کرتے، اس لیے ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ ایک مخلوق ہے جو اللہ نے خاص خدمتوں کے لیے پیدا کی ہے. وہ ان خدمتوں کو عبادت، یہی خدمت ہے ان کی عبادت ہے، ملائکہ. لیکن انسانوں اور جناتوں کو، کہ انسانوں اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میری عبادت کرے. کیا کرے؟ کہ یہ میری عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ شرف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، کہ یہ اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں گے. پھر اس عبادت کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے کہ عبادت کس آدمی جاہل پیدا ہوتا ہے، تو عبادت کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے پھر ایک دوسرے طبقے کو پیدا کیا. وہ نبیوں کا طبقہ ہے جو اس عبادت کی ذمہ داری کو سمجھاتے ہیں کہ عبادت کیسے کرو گے، اور عبادت کرو گے تو کیا ملے گا، اور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. وہ اس کا علم لے کر کے آتے ہیں، اس کا علم لے کر کے آتے ہیں کہ تم اطاعت اور عبادت کرو گے تو کیا ملے گا، اور اطاعت اور عبادت نہیں ہوگی تو کیا ملے گا. اس کو دین کہتے ہیں کہ زندگیوں کو اطاعت پر اور زندگیوں کو عبادت پر لانا ہے، یعنی اپنی خواہشوں میں سے نکلنا ہے، حکموں پر آنا ہے. یہ دعوت ہے، اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. جس طرح مریض اپنے علاج کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں کرتا. وہ ڈرتا ہے بیماری بڑھ جائے گی، حکیم منع کرتا ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان خواہشوں سے بچاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے تاکہ وہ ہماری ایمانی اور دینی زندگی کو نہ بگاڑے. اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور اس کا پابند ہونا ضروری ہے. کون کون چیزوں سے منع کیا ہے اور کیسا منع کیا ہے. اس لیے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک صفت رکھی ہے، اس کو صفت تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، یہ اللہ نے اندر رکھا ہے. جی ہاں، ایمان اور تقویٰ یہ دونوں صفتیں ہیں. ایمان مثبت ہے، تقویٰ منفی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جی ہاں، یہ دو صفتیں ہیں، ایک ایمان ایک تقویٰ. جی ہاں، یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر اور ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، اس کے حکموں میں کامیابی کا یقین کرو اور اس کے نافرمانی میں اپنی ہلاکت کا یقین کرو. جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی. ایک تار کھینچتا ہے، ایک تار پھینکتا ہے.
ایسا ہوتا ہے تو ایمان کھینچے گا اللہ کی طرف اور تقوی بچائے گا نافرمانی سے۔ جی ہاں، دین کی دعوت میں ان دونوں صفتوں کے پیدا ہونے کا سامان ہے کہ جب آدمی دین کی دعوت میں اور دین کی محنت میں صحیح اصولوں سے چلے گا، سیکھ کر، سمجھ کر، پوچھ کر، مان کر، تو اللہ ان کو یہ دونوں صفتیں دیں گے۔ ایمان کی صفت دیں گے تو اطاعت میں آگے بڑھ جائے گا، تابعداری میں آگے بڑھ جائے گا، محبت سے بات مانے گا۔ دوسری صفت تقوی کی ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ ڈر پیدا کر دیتے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتا ہے۔ ایمان اور تقوی یہ دو صفتیں دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہ دونوں صفتیں دلوں میں زندہ ہوتی ہے۔ جو محنت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں کہ یہ نبوت کا کام ہے، جیسے حکومت کے کام ہوتے ہیں، تجارت کے کام ہوتے ہیں، کہ میں ان کو نبوت کا کام سمجھتا ہوں۔ تو نبوت کا کام کرنے سے کیا ملے گا؟ جیسے تجارت کا کام کرنے سے مال ملے گا۔ نبوت کا کام کرنے سے کیا ملے گا؟ کہ نبوت کا کام کرنے سے ایمان اور تقوی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ایمان مثبت ہے، تقوی منفی ہے۔ مثبت ہے یعنی خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ایمان دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ کے آگے بڑھو۔ ہاں، تو کیا ملے گا اللہ کی طرف آگے بڑھنے؟ کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف آگے بڑھنے والوں کو مغفرت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری محنت کا پہلا پھل مغفرت ہے۔ کیا ہے؟ مغفرت، معافی ہو گئی۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جو کہہ رہے ہیں کہ تم کو پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ کہ کیوں نہیں؟ ہم تو پسند ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی طرف بڑھنے میں پہلا انعام یہ ملے گا کہ کام کرنے والوں کی اللہ مغفرت کرے گا، اس لیے کہ کام کے دوران میں ان سے غلطیاں بھی ہوگی، گناہ بھی ہوں گے، جی آگے پیچھے بھی کریں گے۔ انسان ہے، اس کے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے یہاں، اور بعض مرتبہ سست ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے سست ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو ایسی حرکتیں اس سے ہوتی ہے، اس لیے اپنی طرف دعوت دی ہے اللہ نے، اور دعوت دے کر مغفرت کا وعدہ کیا۔ کس کا؟ کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی، ہماری دعوت پر آؤ، ہمارے کام پر آؤ، ہماری طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ یہ کیا ملے گا؟ کہ مغفرت ملے گی۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ یہ سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ اس کی موت پر اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ قصہ ختم ہو گیا، مغفرت ہو گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے، کہ بس اب کیا ہے کہ مغفرت کے بعد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جی ہاں، اللہ کی نعمتیں ہیں، پہلے مغفرت ہو جائے گی، پھر نعمت۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو، ایسے اسباب اختیار کرو، ایسے اعمال اختیار کرو جو تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کہ مغفرت آدمی کو لے ڈوبتی ہے، مغفرت آدمی کو ڈوبتے ہو یا آدمی کو بچاتی ہے، جیسے گناہ اس کو ڈبوتے ہیں اور مغفرت ہو تو نجات ہو جاتی ہے۔ تو مغفرت کے اسباب پیدا کرو، کہ مغفرت کے اسباب کیا ہیں؟ یہ مغفرت کا ایک سبب ایمان ہے، کہ ایمان کی وجہ سے مغفرت ہوگی، جس کا ایمان نہیں اس سے مغفرت نہیں ہوگی۔
جس کا ایمان نہیں ہے کفر ہے کہ اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جس کا ایمان ہے چاہے ہلکا ایمان ہو لیکن وہ مغفرت کا سامان ہے، اس لیے ایمان دیا، مغفرت کا وعدہ کیا۔ ہاں، ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ آدمی کے پاس مال آتا ہے تو مال کا تقاضا ہوتا ہے کہ تجارت کی جائے، ورنہ کھا جائے گا، خود ہی کھا جائے گا اگر تجارت نہیں کرے گا تو۔ اس لیے وہ اپنے مال کو تجارت پہ دوسری ایسی جگہوں میں لگاتے ہیں وہ بڑھتا رہے، تو مال تجارت پر لگانے سے بڑھتا ہے اور بچتا بھی ہے۔ ایسے میرے دوستو زندگیوں کو اطاعت پر لگانے کی وجہ سے وہ زندگی نفع دینے والی ہوتی ہے، کہ بعض لوگوں کو زندگی نفع دینے والی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی زندگی کھوٹ میں اتارنے والی ہوتی ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کیا تھا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها، کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں گزارتا ہے، پھر یا تو اپنی زندگی کو پریشانیوں میں سے آزادی دلاتا ہے یا اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال کر ہلاک کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر کے ایک راستہ رحمتوں کا دیا ہے، وہ راستہ دین کا ہے، دین کی دعوت کا ہے، دین کے سیکھنے سکھانے کا ہے۔ تو دین کے سیکھنے سکھانے میں ایمان والوں کے لیے دو چیزیں بڑی ہیں، ایک علم اور ایک اللہ کا ذکر، علم و ذکر۔ علم و ذکر یہ دو پٹڑی ہے ریل کی، کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی۔ کہ علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اللہ نے ایمان دیا ہے تو اللہ نے اس کو ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اپنے حکموں کا علم دیا ہے، کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ بچنے کے لیے ہے، یہ بڑھنے کے لیے ہے، اس میں بڑھنا ہے، اس میں بچنا ہے۔ اس قسم کے احکام دیے ہیں اس علم میں۔ علم نہیں ہے تو پھر یہ جاہل ہے، جہالت ہے۔ جہالت کا نتیجہ جہنم ہے، جہالت کا نتیجہ جہنم۔ یہ قاعدہ ہے کہ جہالت کہاں لے جائے گی؟ کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی۔ سرانجام جاہل جہنم بود۔ ہم جو فارسی پڑھتے تھے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھی لیکن بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی۔ اب لوگ دین پڑھتے نہیں ہیں، گہرائی پیدا نہیں ہو رہی ہے دین کے کاموں میں۔ ہاں، تو اس میں بتایا تھا کہ سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل کا سرانجام جہنم ہے، یعنی جہالت جہنم میں لے جانے کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اللہ کی طرف سے کیا ملا ہے، کیا نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ نابینا ہے، یہ نابینا ہے، اندھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالا۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ عمل کرتے تھے لیکن غلط عمل کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے ننگا طواف کرتے تھے۔ طواف بیت اللہ کا ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتی، وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ اسے لوگ شوق سے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مثابۃ للناس یومنا، بیت اللہ کی صفت بتائیے، یہ صفت بتائیے کہ یہ حرم شریف ہے اور یہ کعبہ ہے، یہ مثابۃ للناس یومنا، یہ لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ ہے۔ لوگ وہاں بار بار جاتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار جائیں گے اور بیت اللہ کی جگہ بار بار پھریں گے۔ ہاں، کہ بار بار آنے کی جگہ ہے، مثابۃ للناس، اور ایک امن کی جگہ ہے کہ جو امن وہاں ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں۔ امن کی جگہ ہے، لیکن شیطان نے اس کو بگاڑ دیا کہ لوگوں طواف کرو، اور طواف کو ننگا کرا دیا۔ تمہارے کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں، تو گناہ والے کپڑوں سے کیسے عبادت ہوگی؟ تو پھر کیا کرے کہ قریش سے کپڑے مانگو، یہ قریش متولی ہے،
ان سے کپڑے مانگو تمہیں اچھے کپڑے دیں گے. وہ ظاہر بات ہے کہ قریش کتنوں کو کپڑے دیں گے؟ ہزاروں آدمی طواف کرتے ہیں تو کپڑے نہیں ملے اور ان کپڑوں میں طواف ہوتا نہیں ہے تو کیا کرو کہ کپڑے اتار دو. ہاں طواف ننگا کر دیا تو بے اثر ہو گیا بلکہ لعنت ہو گئی کیونکہ ایک کا دوسرے کے سامنے ننگا ہونا لعنت کا ذریعہ ہے ہمارے شریعت میں کہ جس حصے کو چھپانا ہے اس حصے کو دوسرے کے سامنے کھولنا بلا وجہ یہ لعنت کا ذریعہ ہے. تو لباس اتار کر لعنت پر ڈال دیا عبادت کی لعنت پر کھڑا کر دیا. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کے ذریعے سے علم و ذکر دیا ہے تاکہ جہالت سے یہ بہک نہ جانے اس طرح. ہاں اس لیے علم و ذکر دینداری کے لیے ایسی ضرورت ہے جیسے پٹری ریل کے لیے. بغیر پٹری کے ریل نہیں چل سکتی اور پٹری صرف ریل کے لیے ہے اور ریل پٹری کے لیے ہے. ایک دوسرے کا جوڑ ہے. ایسے یاد رکھو تبلیغ صرف پھرنے کا نام نہیں ہے. پھرنا تو ہمارے حضرت کہتے ہیں وہ تو چھٹا حصہ ہے چھٹا نمبر ہے پھرنا باقی 5 کہاں گئے. تو ایک نمبر ہمارا علم و ذکر بھی ہے. جی ہاں کہ علم و ذکر کے ذریعے سے راستہ ملے گا کہاں پھرنا کیسا پھرنا کب پھرنا. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ دین میں 2 چیزیں بڑی ہیں ایک ایمان ایک علم. اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان ایک وہ اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے علم. کہ ایمان کے تقاضا ہوتا ہے اطاعت. کوئی پوچھے ایمان کا کیا تقاضا ہے جیسے مال کا کیا تقاضا ہے کہ مال کا تقاضا یہ کہ تجارت کرو تاکہ وہ بڑھے اور باقی رہے. تجارت نہیں کرے گا تو کھا جائے گا پھر محتاج ہو جائے گا. اس لیے مال کو لوگ تجارتوں میں لگاتے ہیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. کمپنیاں بنا کر تجارت کرتے ہیں انفرادی طور پر بھی تجارت کرو تاکہ یہ بڑھے. ایسے ہی میرے بھائیوں اپنے ایمان کو بڑھانے کی بات ہے کہ تمہارے ایمان کیسے بڑھے گا کہ ایمان بڑھے گا ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی. تم اللہ رسول پر ایمان لائے ہو تو اس کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اس لیے دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنے اندر اطاعت پیدا کرنی ہے. اطاعت 2 قسم کی ہے ایک اجتماعی ایک انفرادی. ایک اجتماعی اور ایک انفرادی. اجتماعی اطاعت یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مل کر اپنے دین کو زندہ رکھیں اپنے دین کو بڑھائیں. اس کو نصرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمام مسلمانوں پر اللہ نے اپنے دین کے لیے نصرت کی ذمہ داری ڈالی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. یہ ذمہ داری ہے اجتماعی. تم سارے کے سارے اپنے دین کے لیے مددگار رہو. دین کو کس چیز کی مدد ضرورت ہے؟ پیسوں کی کہ نبی پیسہ نہیں مانگتا نصرت مانگتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تم بھی اوڑھو تم بھی اوڑھو. تو نصرت ہوتی ہے نبی کا اتباع کرنے سے. نبی کا اتباع کرنے سے دین کی نصرت ہوتی ہے. کیوں کہ نبی ہی آ کر نصرت کا تقاضا کرتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں گشت لگاتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور بندوں سے کہتے تھے کہ من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی، کون مجھے ساتھ دے گا، کون میرا سہارا دے گا تاکہ میں اپنے پروردگار کے دین کی مدد کروں، کون اس مدد میں میرا ساتھ دے گا، من انصاری الی اللہ، کون مددگار ہے اللہ کی طرف کام کرنے میں۔ تو دین آتا ہے تو دو ذمہ داریاں ڈالتا ہے، ایک شخصی اور انفرادی زندگی کی ذمہ داری، ایک اجتماعی زندگی کی ذمہ داری۔ انفرادی زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کا پابند کرے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھو کہ تبلیغ میں پھرنے سے کتنی شریعت پر عمل ہو رہا ہے، کتنی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، یہ انفرادی دیکھنا ہے، یہ انفرادی دیکھنا ہے۔ دوسرا دیکھنا نصرت کا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی نصرت کی ہے، کتنی اجتماعی محنت کی ہے تاکہ ہر جگہ فضا بنے اور رکاوٹیں ختم ہو جائے۔ تو ہمارے ذمے نصرت کی بھی ذمہ داری ہے اور اتباع سنت کی بھی ذمہ داری ہے، ہاں، کہ اتباع سنت کی وجہ سے سارے کام ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے صحیح ہیں، ہمارے اعمال صحیح ہیں، کوئی خرافات ہمارے اندر نہیں ہے۔ پھر تبلیغ کے ذریعے سے آپ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کیا چلے چاہے جاتے ہیں، 4 مہینے چاہے جاتے ہیں؟ کہ نہ، کہ تبلیغ کے ذریعے سے آپ سے چاہا جاتا ہے اپنے رسول کا اتباع کرو۔ اگر مولانا الیاس صاحب کے ارشادات ہم پڑھا کریں تو ہم کو یہ بصیرت کی بات اندر سے ملے گی، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، دروازے بند کر دیے ہیں پڑھنے پڑھانے کے۔ جی ہاں، خالی پھرنا رہے گا یا خالی چکی پھرے گی تو پیٹ نہیں بھرے گا، یاد رکھو۔ خالی ہل چلے گا تو موسم فصل کچھ نہیں، خالی ہل چل رہا ہے، کھیت میں ہل چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، ایسی دعوت نہیں ہے۔